بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد. محترم بزرگوں اور عزیزوں اور میری ماں بہنوں، بہت خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہم جناب توصیف صاحب کی نکاح کی تقریب میں نعت رسول سنے، قرآن کریم کی تلاوت سنی، بچوں کی زبانی نظمیں سنی، اور آخری میں ہم احادیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم جعلنا سامعین مطیعین، اے اللہ ہمیں سن کر اطاعت کرنے والا بنا. اللہم جعلنا سامعین مطیعین و اولیاء مخلصین، اور ہمیں آپس میں مخلص دوست بنا. و رفقاء مصاحبین، اور ہمیں آپس میں ہم نشینی، آپس میں ساتھ رہ کر کے دوستی کرنے والا بنا. یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سن کر عمل کی توفیق دے دے. تو یہ دعا جو ہے، اس دعا کا موقع ہمیں ماسٹر صاحب نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے، ان کی زندگی کی ساری تمنائیں پوری فرمائیں. ماسٹر صاحب کے والد صاحب جو ہیں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور ان کے سایہ عاطفت کو ان کے گھر والوں کے لیے تعدیر باقی رکھے. محترم بزرگوں اور عزیزوں، بڑی خوشی کی بات ہے نکاح کے عنوان سے، جیسے ابھی ہمارے مولانا اقبال صاحب نے بہت کچھ کہا کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، خرافات، کتنا اسراف کرتے ہیں، کتنا تبذیر کرتے ہیں. قرآن نے اسراف کرنے والوں کو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا ہے. جو لوگ کسی نہ کسی عنوان سے فضول خرچیاں کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے. اس سے بچا کر کے ایک سادگی کے ساتھ ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ جس دور میں میری سنت کے جنازے نکالے جا رہے ہو اور لوگ سنت سے دور بدعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہو، ایسے موقع میں جو سنت زندہ کریں اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو سنت کو زندہ کرے، جس وقت لوگ میری سنت میری لائی ہوئی شریعت کو مٹا رہے ہو، جہالت اور گمراہی کے شکار ہو رہے ہو، ایسے وقت میں جو سنت کو زندہ کریں اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ہونے والی تقریب کے عنوان سے ہمارے ماسٹر صاحب کو 100 شہیدوں کا ثواب نصیب فرمائے. دیکھیے، ہر نبی، ہر پیغمبر قرآن کریم میں جن کا تذکرہ ہے، کوئی نبی کوئی پیغمبر ایسے نہیں گزرے جن کا نکاح نہ ہوا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ہم نے ہر پیغمبر کا نکاح کروایا، ہر ایک کی بیوی اور ہر ایک کو اولاد دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ بعد میں جب اتریں گے، جیسا ہمارا عقیدہ ہے، اللہ پاک نے ان کو زندہ آسمان پر بلا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، اور جنہوں نے دنیا والوں نے کہا کہ ہم نے نعوذ باللہ، جیسے یہود کہتے ہیں، ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. اللہ فرماتا ہے غلط ہے، نہ انہوں نے سولی دی، نہ انہوں نے قتل کیا، بلکہ ولکن شبہ لہم، ہم نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا. اور قیامت سے پہلے پہل جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ دجال کے قتل کے لیے آسمان سے اتاریں گے، جیسے ہمارا عقیدہ ہے. جب اتریں گے تو وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، جیسے احادیث سے ثابت ہے.
حضرت یحییٰ کے بارے میں جو بعض حضرات نے کہا نکاح نہیں ہوا، ان کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں بھی نکاح کیا، البتہ رخصتی ہونے سے پہلے یہودیوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا۔ بہرحال جتنے انبیاء گزرے ہر نبی نے نکاح کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہے، اس میں نکاح ہے، اس میں مسواک ہے، اس میں عطر اور خوشبو کا استعمال ہے۔ تو غرض یہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو بہت بڑی سنت دی گئی ہے۔ حضور فرماتے وَتَزَوَّجُ النِّسَاء، آپ نہیں دیکھتے ہو میں نکاح کرتا ہوں، جو کوئی فمن رغیب عن سنتی، میری سنت سے جو اعراض کرے وہ فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے میری امت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نکاح سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، نکاح سے کترائیں گے، اور صفا اور زنا بدکاری سے زندگی گزارنا ان کے لیے آسان ہوگا، اور نکاح سے اپنے آپ کو ہٹائیں گے۔ وہ یہ سمجھے کہ کون نکاح کرے فضول۔ چنانچہ آج دوسری دنیا میں، ہمارے دیش کو چھوڑ کر باہر کی دنیا میں یہی ہو رہا ہے، لڑکیاں خود کما رہی ہے اور خود سے بزنس کر رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی غلامی اختیار کرنے کی، اس لیے بڑی بڑی عمر ہو گئی، لڑکیاں بھی بالکل آزاد آوارہ ہے اور ادھر لڑکے بھی آوارہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے شرارکم عزابکم، تم میں کے بدترین وہ لوگ ہیں جو بغیر نکاح کے زندگی گزارتے ہیں۔ شرار موتاکم، مرنے والے بہت سے مرتے ہیں، لیکن بدترین موت اور بری اور حرام موت وہ مرتے ہیں جو بغیر نکاح کے مرتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کا یہ ارادہ ہو اپنی زندگی میں کہ میں اللہ کی ملاقات موت کے بعد اس طرح کروں کہ پاک صاف اور کلین میری زندگی ہو، تو حضور فرماتے ہیں من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا، جس کا ارادہ ہو کہ اللہ کی ملاقات کرے بالکل پاک اور صاف اور کلین ہو کر کے، فلیتزوج الحرائر، اسے چاہیے کہ وہ خاندانی پاک باز نیک صفت عورتوں سے نکاح کرے۔ نکاح کے بغیر آدمی اپنی زندگی کو پاک صاف نہیں رکھ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومردا غیر مخزی ولا فاضح، اے اللہ مجھے صاف چوکھی کلین زندگی چاہیے، ومیتۃ سویہ، اور آسان موت ہونی چاہیے میری۔ حضور فرماتے ہو مردن غیر مخزی ولا فاضح، اور میں تیرے پاس اس حال میں آؤں کہ میری کوئی رسوائی نہ ہو، میری کوئی ذلت و خواری نہ ہو۔ دیکھیے تو اگر آدمی یہ چاہے کہ آسان موت مرے، اگر آدمی یہ چاہے کہ اللہ کی ملاقات اس حال میں ہو کہ قیامت کے دن ہماری کوئی رسوائی نہ ہو، جیسے قرآن میں ہمیں دعا سکھائی وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہ فرما۔ تو جو آدمی قیامت کی ذلتی سے بچنا چاہے، جو آدمی آسان موت چاہے، جو آدمی کلین اور صاف زندگی چاہے، تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو۔ اور نکاح جو آدمی کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس شخص سے نکاح کر لیا گویا اس نے اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے دین و ایمان رخصت ہو جاتا ہے 2 چیزوں سے، ایک شرمگاہ کی راہ سے جب حرام کاری میں مبتلا ہو، اور دوسرا حرام لقمہ جب آدمی پیٹ میں اتارتا ہے، 2 چیزیں ہیں، اس سے آدمی کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن، جو ڈرگس کرے اور حرام گھونٹ پیے تو وہ پیتے ہوئے ایمان اس کا رہ سکتا ہے، وہ پینے والا نہیں پیتا کہ وہ اس کا ایمان باقی رہتا ہو۔ اسی طرح حضور فرماتے ولا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی بدکاری کرے اور ایمان رہے وہ ہو نہیں سکتا، ایمان اس کا سینے سے نکل جاتا ہے۔ تو ایمان 2 راستوں سے نکل جاتا ہے، حرام لقمہ، حرام گھونٹ، حرام غذا سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے شرمگاہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تزوج، جس نے نکاح کر لیا اس نے یقیناً فقد استکمل نصف الدین، آدھے دین کی اس نے حفاظت کر لی، کیونکہ حلال اس کے پاس موجود ہے، اب وہ حرام کی راہ کیوں اختیار کرے گا؟
حضور فرماتے اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصِّ الْبَاقِي. اب جو نصف باقی آدھا ایمان جو نکل جاتا ہے وہ حرام غذا سے نکل جاتا ہے, اس کے بارے میں تقوی اختیار کرے. تو غرض یہ کہ بہت سے وہ حضرات ہیں جو اہل ایمان ہونے کے باوجود نکاح میں دیری کرتے ہیں اور سوچتے ہیں باہر سے اگر جو ہے مانگا آیا تو ہم نکاح کرتے ہیں. باہر کے انتظار میں عمریں بڑی بڑی ہو جاتی ہے اور وہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کریں, انشاءاللہ وہاں جو بھائی گیا ہے یا چچا زاد بھائی ہے, پترائی ہے یا فلاں ہے وہ انشاءاللہ آئے گا, دسمبر اس مرتبہ آئے گا, دوسرے سال آئے گا, پھر آئے گا. انتظار کرتے کرتے عمر لمبی ہو جاتی ہے. تو اس وقت میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنی اولاد کے بڑے ہونے کے باوجود نکاح نہیں کراتے تو ان ماں باپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سناتے ہیں کہ چاہے تم تہجد گزار ہو, چاہے تم پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, تمہاری کوئی نماز زندگی کی قضا نہیں ہوئی, تم صاحب ترتیب ہو, تم نے کبھی کسی کی طرف بری نگاہ سے زندگی پر آنکھ نہیں اٹھائی, لیکن اگر تمہیں اپنی اولادوں کا نکاح نہیں کیا, دیر سے کیا, اور دیری کے نتیجے میں تمہاری اولاد اگر ملوث ہو گئی تو حدیث پاک میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ماں باپ کے نامہ اعمال میں زنا اور بدکاری کا گناہ لکھا جائے گا. بتائیے, یہ حدیث میں خود حضور فرماتے ہیں جس کی بیٹی اس طرح غلط کاری میں مبتلا ہوئی تو ماں باپ کی پھر بھی, چاہے وہ تہجد گزار تھا, بالکل عفیف اور پاک دامن تھا, پھر بھی اس کے نام اعمال میں زنا کار لکھا جائے گا. یہ حدیث میں ہے. جیسے اس طرح ہے کہ جو اولاد نابالغ ہیں, بلوغ سے پہلے جو نیکیاں کرتی ہیں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے نیکیاں. مشہور واقعہ کہ ایک بچہ تھا جو ہے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا, عذاب قبر میں باپ مبتلا تھا. بیٹے کو مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد نے پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا لخت جگر, جس کا نور نظر مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارے اور میں اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کروں, میری شان رحمت کو گوارا نہیں ہے, اس سے ہٹا لو. تو اولاد اگر نابالغ ہے اور نیکیاں کرتی ہے تو ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی. نابالغ اولادیں اور گناہ کرتی ہے, ماں باپ گناہ کراتے, نابالغ ہیں, چاہے لڑکا ہے اور اس کو سونا پہنا دے, اس لڑکا ہے اور اس کے ہاتھ پر مہندی لگا دے, لڑکی ہے اور اس کو پینٹ شرٹ پہنا دے, تو یہ سب گناہ جو ہے ان کو جب تک بالغ نہیں ہوتے ان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا. ہاں, ماں باپ کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا جاتا ہے. جب نابالغ کا یہ حال ہے تو بالغ کا مسئلہ, اس میں بالغ کے مسئلے میں اس کا اپنا پرائیویٹ نامہ عمل ہو گیا, وہ نیکی کرے تو اس کا نامہ عمل لکھا جائے گا, وہ برائی کرے تو اس کے نام عمل. ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ, ہر انسان کا نام عمل قیامت کے دن گلے میں لٹکا دیا جائے گا, لکھا ہوا موجود ہوگا, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, پڑھ لو اپنے نامہ اعمال کو, اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, ہم جو کچھ کرتے تھے تم وہ سب یہاں لکھا ہوا ہے. دیکھو انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, ہم لکھا کرتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے, یہ سارا لکھا ہوا موجود ہے. پڑھ لو, آج تم اپنی ذات کا حساب لینے کے لیے تم کافی ہو. یہ بالغ ہونے کے بعد ہے. تو بالغ ہونے کے بعد لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, تمہارا عمل تمہارے لیے, ہمارا عمل ہمارے لیے ہے. لیکن یہاں پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں کی اولاد بالغ ہونے کے باوجود گناہ کرتی ہے تو ان کے نامہ اعمال میں تو گناہ لکھا ہی جائے گا, لیکن ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا, اس لیے کہ ماں باپ اس کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ نکاح میں جلدی کرنا چاہیے, اور نکاح کو ہم نے ایک رسمی اور رواجی چیز بنایا ہے. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, نکاح ایک عبادت ہے, اس کو عبادت سمجھو, عبادت سمجھے, بہت بڑی عبادت ہے.
دنیا میں جتنی عبادتیں کی جا رہی ہیں وہ سب جنت میں جا کر کی عبادتیں ختم. ذکر اللہ کی یاد خالی ہوگی، وہ بھی اس طرح جیسے انسان سانس لیتا ہے بغیر اختیار کے، ایسا ہی جنت میں اللہ کا ذکر جنتیوں کی زبان سے نکلتا رہے گا، لیکن اس کی اختیار کے بغیر چلتا رہے گا. اسے کوئی پریکٹس ہو، محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں البتہ ایک عبادت ایسی ہے جو خود اللہ تعالیٰ کروائیں گے، وہ یہ نکاح والی عبادت. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ تعالیٰ نکاح کرائے گا حور عین کے ساتھ. تو نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو ہم اپنے ذہن سے ایک بات مٹا دیں کہ یہ رسمی اور سماجی چیز نہیں ہے کہ دنیا والے جب نکاح کریں کہ ہم تو کیا کریں، ہم تو ہندوستان میں رہنے والے ہیں، اس میں 21-22 سال کی بات ہے تو ہم اس سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ سب قانون دنیا کا ہے. مسلم پرسنل لا ایسا نہیں ہے. مسلم پرسنل لا تو یہی ہے بالغ ہونے کے بعد نکاح کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر نہیں واقعہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ہم اس کی نہیں کر سکتے تو نگرانی پوری، ماں باپ کی پوری نگرانی ہونی چاہیے. ذرہ برابر بیٹی ہماری ادھر سے ادھر نہ ہو، بیٹا ہمارا ادھر سے ادھر نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے. وہ گنہگار نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے ہم بھی گنہگار ہیں. آج تو موبائل کا ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی شہوت پرستی کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا. حضرات علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ابھی آپ سن رہے تھے علماء دیوبند کی بات، جو صدق و وفا کے پیکر ہیں، یعنی صدق اور وفا اپنے حبیب کے ساتھ ہمیشہ سچائی کا معاملہ کیا. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور لگاتار جو بات سنی امت کو وہی پہنچائی بلا کم و کاشت کے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی. جیسا سنا ویسا بتایا امت کو، کسی طرح کی، اور پوری وفاداری کی. جتنی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہی بتائی، جتنی چیزیں منع کر دی گئی، اس کے علاوہ زائد اپنے طرف سے کوئی چیز نہیں بڑھائی، اور اپنا کوئی دنیا والوں پر اپنا کوئی سکہ نہیں جمایا، بلکہ کہا ہم تو غلامان محمد ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کرتے، ہم وہی بات کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی اور وہی امت کو ہم بتاتے ہیں. اس میں کوئی کمی بیشی کا مسئلہ ہم نہیں کرتے. اسی لیے یہ بات ہے جب یہ کہا گیا کہ بھئی کیا بات ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتی دنیا تک کے لیے تا قیامت نبی بنائے گئے، تو نبیوں کا سلسلہ باقی رہنا چاہیے تھا حضور کی تابعیت میں، لیکن نہیں، آپ کو خاتم النبیین بنا دیا گیا. اور ہم سب کا عقیدہ ہو گیا کہ قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے. آخر یہ جو ذمہ داری دین قیامت تک پہنچانے کی ہے، جبکہ آپ تو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، تو پھر قیامت تک یہ دین کیسے پہنچے گا؟ تو کہا یہی میری امت کے علماء ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء تو نبیوں جیسے ہیں کہ نبی جیسا وہی کہتا ہے جو قرآن اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھاتا گھٹاتا نہیں ہے. میری امت کے علماء یہ ذمہ داری اٹھانے والے ہیں، قرآن و حدیث سے وہی بات کہیں گے جو قرآن میں، وہی بات کہیں گے جو حدیث میں. اس لیے ہم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ کیا دلیل ہے بتاؤ. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ دین ہے؟ تو ہم کہتے قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم کہتے حدیث میں لکھا ہوا ہے. ڈائریکٹ اگر بات کریں تو وہ دین نہیں کہلاتا، وہ محدث، وہ بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حکیم امت نور اللہ مرقدہ، بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھا رکھی ہے کہ بلوغ کے بعد جو کوئی خطا کریں، جو گناہ کریں، تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. الا کلکم راعین وکلکم مسئول رعیتہ. آگاہ ہو جاؤ، ہر ایک تم میں کا راعی نگہبان ہے، ہر ایک کو اپنی ماتحت کا سوال ہوگا. لہذا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شادی بیاہ جو ہے، اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا پرسنل اور پرائیویٹ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم سماج کے ماتحت رہ کر کے ہی حل کریں کہ جیسا لوگ کرتے ہیں ویسا کریں. نہیں، جیسا ہمارا نبی کہتے ہیں ویسا ہمیں کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے.
یہ جو راستہ ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں جنت کا، تو جنت کا راستہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم جنت لینا چاہے، اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ نکاح کرو۔ نکاح میری سنت ہے، بغیر نکاح کی زندگی گزارنا آوارگی اور آزادی اختیار کرنا ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو حضور کے طریقوں پر نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑو ان کو، کھانے دو پینے دو، جیسے جانور چرتے پھرتے ہیں ان کو بھی چلنے دو، کھانے لینے دو، اور وہ جو کچھ کرے کر لینے دو۔ وہ اب ہمارے پاس آ کر دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیا۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کو غافل نہ سمجھو ہر اس کام سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ ان اللہ بكل شيء بصیر، اللہ کی نگاہ میں ہر چیز اللہ تعالی جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رشتہ داری اور یہ نکاح جو ہے، نکاح کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتے ہیں، سکنا رہنے کا خرچ اس کے پاس ہے، کھلانے کا خرچ اس کے پاس ہے، اس کے پاس تندرستی ہے، تو جو نوجوان جماعتیں یہ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے وہ نکاح کریں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ، کہ نکاح کرو گے تو تمہاری نگاہوں کو نیچی جھکانے والا ہے، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کا یہ ضامن ہے اگر نکاح کرو گے تو۔ اگر نکاح کی سکت نہیں ہے، آپ بیوی کے لیے گھر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کرائے پہ بھی کرایہ نہیں دے سکتے، آپ تندرست نہیں ہیں، تو آپ کے لیے ہی شکل ہے کہ ان شہوت پر قابو پانے کے لیے حضور فرماتے روزہ رکھو۔ فَإِنَّهُ لَوْ وِجَا، روزہ رکھو گے تو یہ سب سے بڑا کنٹرول ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی ذات پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آج یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ نکاح جو ہیں، قرآن کریم نے نکاح کو رشتہ داری کے عنوان سے تعبیر کیا ہے، اور نکاح سے پہلے جو خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس خطبے میں وہی آیات پڑھی جاتی ہے جن آیات میں رشتہ داری کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم میں، جس کے آخر میں ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے لوگو اللہ سے ڈرو، والارحام اور رشتہ داری سے ڈرو۔ یہ رشتہ داری کی آیات کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بس اسی کو میں سمجھاؤں گا اور پھر چھٹی کر دوں گا۔ بہرحال یہ سمجھیے کہ نکاح جو ہے رشتہ داری کی اصل ہے، رشتہ داری شروع ہوتی ہے یہی نکاح سے۔ نکاح سے پہلے کسی کا کوئی کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہے، لیکن جب ناکے اور منکوحہ کا نکاح ہوا تو یہ دونوں آپس میں زوجین ہوئے، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی گود کو بھر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ دونوں آپس میں ماں باپ ہو گئے، اور یہ اولاد جو ہے بیٹی کے ساتھ ماں باپ کی نسبت بنوت کی ہو گئی، اور باپ کی ابوت کی، ماں کی امیت کی۔ بہرحال پھر یہی بیٹا جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے باپ کا بیٹا، باپ کا باپ دادا ہو گیا، اور ادھر جو ہے ماں کا باپ نانا ہو گیا، ادھر سے جو ہے دادی ہو گئی، ادھر سے نانی ہو گئی، ادھر خالائے ہونے لگی، ادھر چچی اور جو ہے ادھر ممانی اور ماموں ہو گئے۔ تو رشتہ داری کی جو اصل جہاں سے رشتہ داری اسٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، وہ ہے نکاح۔ اس لیے خطبہ نکاح میں رشتہ داری کے حقوق والی آیت پڑھی جاتی ہے، اور یوں سمجھایا جاتا ہے ناکے اور منکوحہ کو اور پورے معاشرے اور سماج کو مجلس جمع کر کے کہ دیکھو دیکھو یہ رشتہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم خود یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں، نکاح کو ہم رشتہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ رشتہ داری کی ابتدا ہو رہی ہے، اس رشتہ داری کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں ایسا ڈرنا جیسے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس اللہ کا واسطہ دے کر آپس میں تم ڈراتے ہو کہ اللہ سے ڈر۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ خدا کا خوف کر، ارے خوف خدا نہیں ہے تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ بس ایسا ہی تم رشتہ داری سے ڈرو، ارے رشتہ دار ہے تمہارا، کیوں رشتہ دار سے کیوں نہ ڈرتا ہے؟ رشتہ دار کو حقوق ہے، اللہ فرماتا ہے وَآتُوا ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ لوگوں تم رشتہ داروں کو رشتہ داری کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔
مطلب یہ ہے یہ رشتہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص مقام رکھتی ہے اور اس کا بہت بڑا حق بنتا ہے. حدیث پاک میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہے جن 10 صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بشارت سنائی جنت کی. اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. ایسا ہی عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، عشرہ مبشرہ میں سے. تو یہ عبد الرحمن اتنے بڑے صحابی ہے کہ ان کے مرتبے میں یہ بات موجود ہے. بہت سے فضائل اعمال میں سن چکے ہوں گے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ ابن شعبہ آپ کو لے گئے تھے اور آپ دور جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور بعد میں جب واپس آئے وضو کر کے تو یہاں فجر کا وقت ہو گیا تھا. تو صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف کو نماز کے لیے آگے کر دیا تھا. ایک رکعت پوری ہو گئی، ایک رکعت باقی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. وہ چالو نماز میں پیچھے ہونا چاہتے تھے لیکن حضور نے اشارہ فرمایا نہیں، آگے رہو اور نماز پوری کرو. چنانچہ حضرت عبد الرحمن نے باقی کی دوسری رکعت پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے مسبوق بن کر کے ایک رکعت پڑھی. تو یہ عبد الرحمن ابن عوف ایسے بڑے صحابی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کرنے کے نتیجے میں حضور کی امامت فرمائی، جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے. تو ایک رکعت مسبوق بن کر حضور نے ان کے پیچھے پڑھی. اتنے بڑے صحابی ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف اس روایت کے راوی ہے. فرماتے ہیں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اور حضور نے یہ فرمایا کہ عبد الرحمن میں تجھے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آگے وہ میں خود نہیں کہتا ہوں، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں. یعنی حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. کیا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا اللہ انا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں. خلقت الرحیم، رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا ہے. یہ حدیث سمجھانے سے پہلے میں سمجھاؤں گا یہ سمجھیے کہ جو چیز اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں اس دنیا میں، اس کی مثال، اس کا نمونہ اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عالم امثال میں کر چکے ہیں. ہم سب کو اللہ پیدا کرے دنیا میں بھیجے، اس سے پہلے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحیں جنتی و جہنمی سب کی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بتائی تھی، جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے جو اہل علم ہے. بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اپنے اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا. تو ہماری مثال بھی موجود، دنیا میں جتنی چیزیں ہوئی، ہو رہی ہے، ہوگی، اس کی مثال ایسا ہی سمجھو. رشتہ داری جو ہے ہماری نظر میں کچھ نظر نہیں آتی، ہم نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہمارا بیوی سمجھے کہ ہمارا شوہر ہے تو یہ رشتہ ہے، تو رشتہ نظر نہیں آتا. یہ ہمارے ماں باپ ہے، ہم ان کی اولاد ہیں، یہ ہمارے چچا ہے، ہماری چچی ہے، ہمارے ماموں ہے، یہ رشتہ داری نظر نہیں آتی. لیکن یہ رشتہ داری کا ایک وجود ہے. جیسے حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب لوگ قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ فرما دیں گے جہنمیوں کی جہنم میں جانے کا، جنتیوں کی جنت میں جانے کا، اور پھر بعد میں شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، پھر علماء کی، حفاظ کرام کی، اتقیاء، صلحاء کی، ساری سب سفارش سے جب ختم ہو جائے گی اور جہنمی بھی جہنم سے نکال کر سفارشوں کے نتیجے میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اب کوئی نہیں رہے گا جو جنت میں جانے کا مستحق ہو، سب جہنمی ہمیشہ کے لیے دوزخی ہوں گے. تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو یہ موت ہے. اس موت کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہے گا اے جہنمیوں دیکھو یہ موت، فرشتہ لا کے کیا، اور جنتیوں کو بھی کہے گا دیکھو یہ موت میڈے کی شکل میں ہوگی، اور اس میڈے کو بھی موت کو بھی موت دے دی جائے گی کہ خلود لا فوت، اب ہمیشہ رہنا ہے. جنتیوں کو جنت میں فوت اور فنا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں، جہنمیوں کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب جہنم کے ختم ہونے کا کوئی سوال نہیں، جنت میں آ جانے کا کوئی، مرنے کا کوئی سوال نہیں. تو کہا موت کو بھی موت آ جائے گی، تو موت کی بھی شکل ہے بھلے ہمیں نظر نہیں آتی، تو موت کو بھی اللہ نے وجود دیا ہے.
سورہ تبارک میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات ہے بابرکت جس نے جو ہر چیز پر قادر ہے. اس نے موت کو بھی پیدا کیا, اس نے حیات کو بھی پیدا کیا. تو موت کا وجود ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ایسا ہی سمجھو یہ رشتہ داری ہے. یہ رشتہ داری اللہ کے سامنے اللہ کی نظروں میں اس کا وجود ہے. اور اللہ فرما تو وہ میں حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی عالم امثال میں جب سب کی مثال اور سب کی شبیہ بنائی تو اس وقت جو ہے ایک وجود, ایک اسٹیچا, ایک مجسمہ رشتہ داری کا بھی بتایا, رشتہ داری کا بھی بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ داری جو ہے جو اللہ نے بنائی تھی وہ رشتہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پیدا ہو کر کے وہ پکڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کو. الرحم معلقۃ بالعرش, یہ رشتہ داری عرش کے پاس لٹک گئی. اور ایک روایت میں یہ الرحم معلقۃ بحق الرحمن, پروردگار کی کمر سے پکڑ لی اور کھڑی ہو گئی رشتہ داری. اور یہ کہنے لگی تو جب کھڑی ہو گئی پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ماں ہٹو یہاں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رشتہ داری پکڑ لی اور ہٹنے کو کہا تو بھی ہٹتی نہیں ہے اور کہنے لگی کہ ھذا مکان العائد بک من القطیع, یہ بہت بڑی جگہ ہے دنیا میں میرا دشمن یعنی رشتے ناتوں کو توڑ دینا, قطیعۃ الرحم رشتے کو چور کر دینا جیسے آج ہمارا حال ہے. تو قطیعۃ الرحم جو میرا دشمن ہے اس رشتے ناتے کو کاٹنا جو دشمن ہے اس سے میں یہی وہ جگہ ہے جہاں پناہ مجھے مل سکتی ہے, میری حفاظت مل سکتی ہے, لہذا میں نہیں چھوڑوں گی. تب اللہ تعالیٰ نے کہا اما تردینا, کیا اس بات پر تو راضی نہیں ہے کہ جو دنیا میں تجھے جوڑے میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا اور جو دنیا میں تجھ کو کاٹے میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. تو کہا ہاں میں راضی ہوں. ہے نا, یہ بات سمجھنے کی ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں یہ رشتہ داری کل کو قیامت کے دن جیسے امانت کے بارے میں ایسے ہی یہ رشتہ داری قیامت کے دن این میدان کارزار میں کھڑی ہو کر کے یہ کہے گی الا من وصلنی وصلہ اللہ, آگاہ ہو جاؤ جنہوں نے رشتہ داری کو جوڑا ہے دنیا میں اللہ آج اس کو اپنی رحمت سے جوڑنے والا ہے. من قطعنی قطعہ اللہ, جس نے مجھے دنیا میں کاٹا, جس نے ماں باپ کو اپنے سے جڑا کر دیا, جس نے بیوی بچوں کو اپنے سے جدا کیا, جس نے ماموں اور خالاؤں کو, جس نے پھوپھی اور پھوپھی اور سارے رشتہ داری کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو یہ رشتہ داری, اے امت محمد, اے میری امت, یہ رشتہ داری دور کی ہو یا قریب کی ہو اس کو تم سیکھو. اس کو سیکھنے کی چیز ہے. ہمارے بڑے بوڑھے بڑی عمر کے ان کو رشتہ داری بہت دور دور تک یاد تھی. فلاں 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 شادی کے موقع پر سب کو برابر یاد کرتے تھے, غمی اور خوشی کے موقع پر. اور آج ہم جو نوجوان جنریشن ہے ان کو تو دادا کے اوپر یاد نہیں ہے, چچا کے بعد دوسرے پترائی چچا کو بھی یاد نہیں رکھتے. اور یہاں تو رہنے دو جو باہر فورن میں ان کو میں پوچھتا ہوں تو ان کو دادا اور نانا کا فرق نہیں معلوم. ان کو یہ نہیں کہ دادا کو کیا بولتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم, نانا کو وہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بولتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, رشتہ دار جانتے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو تعلموا من انسابکم, اے لوگو اپنے نسب اور اپنے خاندان کو سیکھو, سمجھو کہ یہ میرا خاندان ہے, یہ میرے گھر والی ہے, یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میرا پوتا ہے. یہ پوری رشتہ داری جو ہم سمجھتے ہیں وہ ساری رشتہ داری کو سیکھو اور بچوں کو بٹھا کر سکھلاؤ. یہ فلاں ابن فلاں, یہ فلاں فلاں رشتہ داری بتاؤ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان رشتہ داریوں کے حق بنتے ہیں. یہ ان لوگوں اس رشتہ داری کو جوڑنے کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو میں وہ روایت سنا تھا کہ یہ رشتہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا. اور جس چیز کو اللہ پیدا فرماتے ہیں اور اس کا اللہ کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے تو اس کو اللہ پاک بڑا نام دیتے ہیں. جو چیز چھوٹی ہوتی ہے اس کا چھوٹا نام, بڑی چیز کا بڑا نام ہوتا ہے. بس ایسا ہی سمجھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں موجود ہے. حضور فرماتے خلق بنو آدم علی طبقات شتیٰ, بنو آدم پیدا کیے گئے مختلف طبقات پر, آدم کی اولاد پیدا کی گئی. منہم من یولد مؤمنا ویموت مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا, بہت سے وہ ہے بنی آدم کی اولاد جو ایمان کی حالت میں اہل ایمان کے گھر پیدا ہوتے ہیں, ایمان کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور ایمان کی حالت میں موت آتی ہے.
وَمِنْكُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا، بہت سے وہ ہے جو کافر ہونے کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، وَيَحْيَا كَافِرًا، زندگی گزارتے ہیں کفر کی حالت میں، وَيَمُوتُ كَافِرًا، اور کفر کی حالت میں موت ہوتی ہے۔ بہت سے وہ ہے جو مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا، ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، اور زندگی گزارتے ہیں ایمان کی حالت میں، لیکن يَمُوتُ كَافِرًا، کافر ہو کے مرتے ہیں۔ بہت سے برعکس ہیں کہ مِنْكُمْ مَنْ يُولَدُ کافرن، کافر کے گھر پیدا ہوتے ہیں، یحییٰ کافرن، زندگی گزارتے ہیں کفر کی حالت میں، لیکن یموت مومنن، وہ خوش نصیب ہوتا ہے، اللہ اس کے ایمان کے ساتھ لیتے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں افسوس اس آدمی پر نہیں ہے جو زندگی بھر گرودوار میں جائیں، مرنے کے بعد جہنم میں جائیں۔ افسوس اس آدمی پر نہیں ہے جو زندگی بھر مندر کا گھنٹ بجائے، مرنے کے بعد جہنم کے حوالے ہو۔ افسوس اس آدمی پر نہیں ہے جو زندگی پر چرچ میں جائیں اور مرنے کے بعد دوزخ کا وہ ایندھن بنے۔ افسوس تو اس مسلمان پر ہے جو زندگی بھر مسجد میں آئے اور مرنے کے بعد جہنم میں جائے، افسوس اس پر ہے۔ تو میرا عزیزو، ہم سب کے لیے جو چیز قیمتی ہے اور بس سب سے زیادہ اس دنیا کی وقی اور سب سے بڑی چیز جس کے لیے ہم جیتے ہیں، جس کے لیے ہم مرتے ہیں اور جس کے لیے ہماری حیات ہے، جس کے لیے ہماری موت ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم، اسلام ہی کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہر بندے مومن کی ہی پکار ہوتی ہے، میری ساری زندگی کی قربانیاں، ساری زندگی کی حیات اور ساری موت، یہ سب کچھ اگر ہے تو للہ رب العالمین، اسلام ہے۔ تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام سب سے بڑی دولت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو ہماری یہ نماز وہ بھی نظر آئے گی، ہمارے روزے یہ بھی نظر آئیں گے، ہمارے سارے نیک اعمال، اسی طرح برے اعمال وہ سب نظر آئیں گے۔ وَوَجَدُوا مَعَامِلُ حَاضِرًا، جو کچھ بھی عمل کرو گے وہاں موجود پاؤ گے اور کوئی چیز میں گم نہیں پاؤ گے۔ یوم، وہ دن ہوگا تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان اپنے اچھے عمل کو بھی وہاں دیکھے گا، برے عمل کو بھی دیکھے گا، برے عمل سے وہ دوڑے گا، چاہے گا کہ اس میں اور اس میں میری دوری ہو، لیکن وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی تو اس کی نمازیں اللہ کے دربار میں آئے گی اور کہے گی نماز، اے اللہ میں اس کی نماز ہوں، اس کے رمضان کی تراویح ہوں، اس نے مجھے خود پڑھا ہے، اے اللہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت بخیرین، کوئی بات نہیں، ٹھہرو، سفارش نہیں سنی جائے گی۔ روزے آئیں گے، روزے کہیں گے پروردگار میں اس کی روزے ہوں، میری سفارش کے بارے میں قبول کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے انت بخیرین، ٹھیک ہے تم بہرو ہو۔ اس کے بعد جو ہے اس کے ہر نیکی کا عمل اس طرح سفارشی بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن کسی عمل کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ اسلام جس کے لیے زندگی گزاری تھی، اسلام جس کے لیے ہم مرے تھے، ہمارے دنیا میں آنا ہی اسلام مقصود ہے، وہ اسلام وہ نظر آئے گا، وہ جو ہماری طرف سے آگے چل کر کے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اور وہ اس لفظ سے کرے گا کہ اے اللہ آپ کا نام ہے سلام، انت السلام، اور آپ ہی کے نام سے میں بنا ہوں الف لگا کر کے اسلام، اللہ آپ ہی کی وجہ سے میں اسلام بنا ہوں۔ تو اب آپ میری سفارش اس آدمی کے بارے میں سن لیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں جو کچھ دوں گا تیری وجہ سے دوں گا، اور جو کچھ پکڑ کروں گا تیری وجہ سے پکڑ کروں گا۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا آپ کو، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس کو ایسا ہی اونچا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نام سلام سے اسلام بنا۔ تو اب سمجھئے اس حدیث پاک کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبد الرحمن، میرا پروردگار مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ سنو، انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، میرا نام رحمان ہے، خلقت الرحیم، یہ رشتہ داری دنیا کی میں نے پیدا کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے خلقت الرحیم، یہ رشتہ داری میں نے پیدا کی ہے، وشققت لها من اسمی، اور اس کے لیے میں نے اپنا خود کا نام کاٹ کر کے، میرا نام رحمان تھا، نون کاٹ کر کے را حامیم، عربی میں رشتہ داری کو بولتے ہیں، میں نے اپنا نام کاٹ کر اس رشتہ داری کو دیا ہے۔
خلقت الرحیم وشققت لها من اسمی، اور اس کے لیے میں نے اپنا نام کاٹ کر کے دیا ہے۔ سنو، جو دنیا میں جو بندہ اپنے رشتہ داری کو جوڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے من وصلہ وصلتہ، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑنے والا ہوں، اور من قطعہ، جس نے اس کو کاٹا بتتہ، میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ تو میرے عزیزو، معلوم والو، یہ رشتہ جو ہم قائم کرنے بیٹھے ہیں، اور ہمارے آپس کے رشتہ دار جو پہلے سے موجود ہیں، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر کے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ بچو اللہ کے خوف سے ڈرو، ایسا ہی رشتے ناتوں سے ڈرو۔ آج تم رشتہ قائم کرنے جاتے ہو، پھر دیکھنا دور دور تک یہ بات تمہارے دل میں آنی نہیں چاہیے کہ ہم اس رشتے ناتوں کو توڑ دیں گے۔ نہیں، اب تم رشتے داری کر رہے ہو تو یاد رکھو، ابھی تک تمہارے نسبی ماں باپ تھے جو تمہارے اپنے ماں باپ کے حقوق تم پر آئی تھے، ایسے ہی ادھر سسرالی رشتہ جو ہے تمہارا، وہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ کل تک بیٹی یہ سمجھتی تھی کہ آج میرے یہ ماں باپ ہیں، اب اسے سمجھنا چاہیے ادھر میں میرے ماں باپ ہیں۔ وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری دو طرح کی بنائی ہے، ایک خاندانی اور ایک سسرالی رشتہ۔ یہ دونوں رشتہ داری مل کر کے ان کو جوڑنا، اللہ فرماتا وَآتُوا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو دے دو۔ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم اپنے آپ کو ہر وقت تسبیح گھمانے والے، لیکن کیسے ہفتے مہینے بلکہ سال ایسے گزر جاتے ہیں جو ہم اپنے رشتہ داروں سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آخر تعجب کی بات ہے، ایک مرتبہ میں نے بیان کیا ادھر یو کے میں، تو وہاں جو ہے پتہ چلا بعد میں، اور ایک آدمی کا فون آیا، ماں کا فون آیا کہ مفتی صاحب آپ کی دعا سے آج میرا بیٹا میرے ساتھ بولتا ہو گیا۔ کتنے سال کے بعد 17 سال کے بعد 17 سال تک یہ بیٹا اپنی سگی حقیقی ماں سے بولتا نہیں تھا۔ اور تعجب ہے کہ پھر یہ کہہ رہی ہے ماں دعا کرنا مفتی صاحب جو ہے میرے دوسرے بیٹے وہ بھی بولتے نہیں ہیں، اور وہ اب 17 یا 25 سال ہونے، 8 سال سے میں جاؤں تو 8 سال اور گن لیجئے، اتنے 25 سال ہو چکے، اور تعجب ظلم کی وہ اولاد جو ہے پڑی ہوئی ہے، حافظ و قرآن ہے، وہ ابھی اپنی حقیقی ماں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یہ رشتہ داری، اس کا تعلق مجھ سے اتنا اونچا ہے کہ معلقۃ بالعرش، عرش سے لٹکی ہوئی یہ رشتہ داری ہے۔ کل کو یہ تم سے حقوق مانگے گی کہ تم نے ہمیں دنیا میں جوڑا تھا یا توڑا تھا۔ آج جو ہے جب سے زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے، جب سے روپے پیسے کی کثرت ہو گئی، تب سے ہمارے دلوں میں وہ محبت، وہ پیار ختم ہو گیا۔ ہم لوگ جو ہے تھوڑی باتوں میں ایسے ناراض ہو جاتے ہیں کہ منہ والے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم میرے جنازے کو بھی ہاتھ مت لگانا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو، بلکہ وہ روایت تو عام ہے، جس نے کسی کلمہ پڑھنے والے مومن کو، کسی نے خالی 1 سال چھوڑ دیا 12 مہینہ، اگر اس نے اس کے ساتھ قطع کلامی کی تو اس کو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ پہلے اس کے بعد اس نے بولنا شروع کیا، لیکن 1 سال تک جس نے قطع کلام کیا، اس کے نامہ اعمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی پر مرڈر کر دینے کا کیس اس کے بعد میں لکھا جائے گا۔ تو اس نے گویا اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ایسا گناہ لکھو حدیث میں۔ آج اس گناہ کا ہمارے دل میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عمرے پہ عمرہ کرنا، حج پہ حج کرنا، نیکیوں پہ نیکیاں کرنا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا ہم پورے دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے گھر پڑوس سے بولنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ داروں سے بولنے کے لیے، ماں باپ سے بولنے کو تیار نہیں۔ بہت سے لوگ بیوی بچے والے وہ اپنے کوئی سانس سے نہیں بولتا، کوئی ممانی سے نہیں۔ یہ ہماری زندگی کا حال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی جو آیاتیں اتری، اس میں ایک آیت یہ بھی اتری کہ اے مسلمانوں، ابھی تمہاری ایسی تربیت نہیں ہوئی، اگر اس وقت تمہیں حکومت دے تو تم کیا کرو گے؟ تمہارے قلوب میں ابھی صفائی نہیں ہوئی، اس لیے 13 سال تک ان کو رگڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حل عصیتم، بہت قریب ہے کہ
کہ ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، بہت ممکن ہے کہ اس وقت اگر تم کو ہم حکومت دے دے اور تم حاکم بن جاؤ، دنیا والے محکوم بن جائے، تو تم کیا کرو گے؟ تم یہی کرو گے، رشتے ناتوں کو توڑو گے اور آپس میں فساد مچاؤ گے، تمہارے قلوب پر مہر لگ جائے گی، تمہارے دل اندر سے اندھے ہو جائیں گے۔ تو یہی حال ہے یا نہیں؟ یہی حال ہمارا ہے یا نہیں؟ اس وقت اگر ہمیں حکومت دے دے تو ہمارا کیا ہوگا ہم خود جانتے ہیں، یعنی ہم اپنے بھائی کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تھوڑی سی بات، تھوڑی سی تعلقہ پنچایت اور تھوڑی سی اس میں جو ہے کچھ بجٹ کی طرف ہو جاتے ہیں، کچھ کانگریس کی طرف ہو جاتے ہیں، اور پھر آپس میں گتھم گتی۔ ہم نے ہماری ادھر دیکھا ہم نے کہ ایک طرف جو ہے سالہ ہے بھاجپ میں، تو ایک طرف جو ہے اس کا بہنوئی ہے کانگریس میں ٹکٹ لے کے کھڑا ہے، اب دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ یہود بے بہبود، یہود جو دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت اتاری، اللہ کا غضب لے کے لوٹے، وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر اترا۔ غیر مغضوب علیہم سے جن کو ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ مغضوب قوم ہے، اللہ کا غضب ان کے اوپر ٹوٹا ہوا ہے، یہ ملعون قوم ہے، اللہ نے قرآن میں ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ لوگ جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں دو جماعتیں الگ الگ تھی، اوس اور خزرج کی، یہ دونوں کافر قومیں تھی، بعد میں مسلمان ہوئی۔ تو پہلے کی بات اللہ پاک نقل فرماتے ہیں کہ یہود جب گئے تو یہ تو مسلمان تھے، ان کو ہم نے کتاب دی تھی، لیکن یہ دو قوم میں بٹ گئے، آدھے اوس کی طرف ہو گئے اور آدھے خزرج کی طرف ہو گئے، یہ یہود ہو کر کے۔ اور پھر آپس میں یہ جب دونوں لڑتے تھے تو یہ دونوں بھی قومیں، یہود بھی آپس میں لڑتی تھی، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اے بنی اسرائیل، تم لوگ آپس میں بالکل نہ لڑنا، تم ایک دوسرے کو مجبور نہ کرنا جلا وطنی پر، آپس میں محبت سے بھائی بھائی بن کر کے رہنا۔ لیکن یہ یہود تم نے کیا کیا؟ ان دو جماعتوں میں تم تقسیم ہو گئے، تقسیم ہو کر کے کورس ہو گئے، تم بھی آپس میں لڑنے لگے۔ ثم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون انفسكم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پھر تم جو ہے آپس میں ان دو پارٹیوں کی لڑائی سے تم بھی لڑنے لگے آپس میں، اور لڑ کر کے تم نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کی عادت تھی لڑنے کا، لڑ لیتے تھے، پھر اس کے بعد جب آپس میں ایک دوسرے کو لوگ قید کر لے جاتے تو اپنا آدمی جب قیدی ہوتا تو کہتا ہے بھلے یار ادھر ہے لیکن اپنا ہی ہے نا، مسلمان ہی ہے نا، چلو لاؤ چندہ اس کو چھڑاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا قیدی کو چھڑاتے ہو تو تم نے لڑائی کیوں کی؟ جس کے نتیجے میں تمہارا بھائی قید ہوا، آخر تم نے ان کا ساتھ کی قتل کیوں کرتے ہو؟ اور اب چھڑانے کے لیے تیار ہوئے ہو تو وہ کہتے تھے یہ کیا تھوڑا بھی عمل نہ کرے، دین پر عمل تو کرنا چاہیے نا، قیدی کو تو چھڑانا چاہیے، اپنا ہی آدمی ہے نا، چھڑانا چاہیے نا، جیسے ہم لوگوں کا حال ہے۔ قرآن نے پہلے پارے میں، آپ مربع وغیرہ سے پوچھنا، پہلے پارے میں یہ بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہے کہ یہ یہود ایسا کرتے تھے، یہ یوں لڑنے بیٹھتے تو بالکل قتل کرنے تک، جیسے ہم لوگ آپس میں لڑتے تو بس آخری درجہ لڑنے کا، اور پھر جب قید کر جاتے تو پھر سب چندہ معافی شافی کرا کے پھر چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہود بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ کیا مسئلہ ہے تمہارا کہ تم لوگوں سے ہم نے عہد لیا تھا کہ آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں جلا وطن نہ کرنا، اور تم لوگ جو ہے اس طرح لڑنے لگے اور آپس میں فدیہ بھی دینے لگے، پیسے نکال کر چھڑانے بھی لگے، یہ اچھی محبت ہے، دشمنی بھی ہے اور محبت بھی ہے، کیسے لوگ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ایسا ہوا کہ کتاب کا بعض حصہ تم نے مانا اور بعض حصہ چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض حصہ کتاب کا مانتے ہو، اللہ کی کتاب کا بعض حصہ مانتے ہو اور بعض کو چھوڑتے ہو؟ سنو، ہماری کتاب کا ایک الف سے لے کر یا تک میں ایک حرف کا بھی اگر کوئی انکار کرے ہو تو کافر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہے۔ جو بھی آدمی رہتی دنیا تک، جو مسلمان وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے جو مسلمان قیامت تک ایسا کرے، قرآن کریم کا بعض حصہ مانے اور بعض کو چھوڑ دے، تو وہی حشر ہوگا جو یہود کا ہوا، وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اے مسلمانوں، تم بھی قیامت کی صبح قیامت تک ذلیل و خوار ہی رہو گے، کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ یہ کتاب، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم دعا میں تو کہتے ہو غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان مغضوب علیہم کا راستہ نہیں چاہیے، یعنی ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جس راستے پر چل کر جن قوموں پر تیرا غضب اترا، ایسا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری دعا قبول کی، اور امام صاحب نے والضالین پڑھا، ہم نے آمین کہا، یہ دعا قبول ہو گئی، اس پر پورا قرآن آیا کہ
ذالک الکتاب، وہ جو دعا مانگ رہا تھا یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ اسی قرآن نے آگے کہا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس کی وجہ سے یہ قومیں اللہ کی یہاں مغضوب بنی، یا یہ وہ یہود ہے جنہوں نے بعض کتاب کو مانا اور بعضوں کو چھوڑا، جس نے رشتہ داری کو توڑا، یہ وہ کتاب۔ اگر وہی بات ہم اختیار کریں تو کیا ایسا ہوگا کہ وہ کریں، یہود کریں تو ان کے اوپر تو اللہ کا عذاب اترے، اور اگر وہی کام ہم کریں تو اللہ کی طرف سے پھول اور رحمتیں اترے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ بے انصاف ہے۔ اللہ پر جیسے غفور رحیم ہونے کا ہمیں ایمان ہے کہ اللہ ہمارا غفور رحیم ہے، ایسا ہی العدل المقسط، اللہ انصاف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انا من المجرمین منتقمون، اللہ مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ تو آج ہمارے اللہ بھی ناراض ہے اس عمل سے، اور یہ برا عمل کر کے پھر اپنے آدمی کے سامنے ہم خلاف بولتے نہیں ہیں، منہ چڑھاتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہی ہوگا جو ابھی میں بھی کہہ رہا ہوں، رشتے ناتوں کو توڑ دینا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، نماز بھی پڑھتے اور یہ دھندے بھی کر رہے ہیں، تو بعض کتاب مان رہے ہیں اور بعض کو نہیں مان رہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم بام عروج اور عزت ہمیں حاصل ہو، دنیا پر ہمیں حکومت حاصل ہو۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تمہاری یہ حالت ہے اگر تمہیں ہم حکومت دے دے تو تم پہلے رشتہ داروں پر پہلے چھری پھراؤ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا حال یہ ہے اگر تمہیں ہم حاکم بنا دیں تو تم آپس میں مر جاؤ۔ نہیں دیکھتے ممالک اسلامیہ کا حال ہمارے سامنے، سیریا کا حال ہمارے سامنے، پاکستان کا ہمارے سامنے ہے، جتنے ممالک اسلامیہ ہے 62-60 کے قریب ہم مسلمانوں کی حکومتیں وہ آپس میں مر رہی ہے، کٹ رہی ہے، جل رہی ہے، وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہی حال ہمارا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو وہ وقت نہیں ہے، دور نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ سمجھے کہ بس ہمارے عیش ہی رہے گا، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، آج ان کی باری ہے تو کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ بہرحال میرے عزیزو محبت سے رہنا، آپس میں تعلق قائم رکھنا، مسلمان کو مسلمان دیکھ کر کے سلام کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تم لوگ ایمان نہ لاؤ، اور ولم تؤمنوا، اور تمہارا ایمان قبول نہیں ہے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ ہر کلمہ گو کو کہا، جو شخص اس پورے ولن میں اور پوری دنیا میں جو آدمی اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ اس شخص کا کلمہ قبول نہیں ہے جب تک کہ ہر کلمہ پڑھنے والے سے محبت نہ کریں، چاہے کوئی بھی فرقہ والا ہو۔ اور پھر اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ بتاؤں میں تمہیں ایسی بات بتاؤں، اولا ادلکم، حضور فرماتے لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ ایمان نہ لاؤ، ولن تؤمنوا، اور تمہارا ایمان قبول نہیں ہے حتی تحابوا، یہاں تک کہ ہر کلمہ پڑھنے والا آپس میں محبت کریں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جب تم اس کو کرو تو تمہارے اندر محبت ہونے لگے، وہ ہے افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، یہ سنت رسول ہے۔ اب اگر ہم کلمہ پڑھ کر یہ کہیں کہ سلام نہ کرو، سلام کا جواب نہ دو، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں میں یہ کہہ رہا تھا یہ رشتہ داری جو آج ہم بیٹھے ہیں رشتہ کرنے کے لیے، اس رشتہ داری کا حق ہے، تمام رشتہ داروں کو چاہیے آپس میں مل کر کے رہیں۔ گزشتہ بات کو چھوڑ دو، 100 آدمی کا قاتل توبہ کے ارادے سے چلتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں۔ جو رشتہ دار ولن میں آپس میں نہیں بولتے ان کو چاہیے آج کے بعد سے ہم فون کے ذریعے اور جو ہے کسی طرح بھی کانٹیکٹ کر کے ہاتھ ملا لیں، ورنہ جو ہے اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ آخری وعید میں سنا دوں تاکہ ہمارے دل کو کچھ سمجھ پڑے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے لوگو اگر رشتہ داری کو تم آپس میں نہیں ملاؤ گے اور نہیں جوڑو گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہی قرآن کریم اللہ کی کتاب جو ہدایت کے لیے ہے وہ تمہارے لیے جو رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے ان لوگوں کے لیے بجائے ہدایت کے یہی قرآن ان کے لیے باعث ضلالت اور گمراہی کا سبب بنے گا۔ بتائیے
یعنی یہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے قرآن میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن جس سے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، ویضل بہ کثیرا، اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن کے ذریعے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. کون ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کو کہا جو لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی نظر میں فاسق ہیں. قرآن ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ پہلے ہی پارے میں ہے. میرے عزیزو، جب آدمی رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے تو ایک ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، اور جو عید کا دن ہوتا ہے لوگ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ تیار نہیں ہوتے. میں نے دیکھا کہ باپ کے اولاد اختلاف کرتی ہیں اور باپ کا جنازہ تیار ہے، لڑ رہے ہیں، بھائی چھوٹے بھائی کو بلا رہا ہے جنازے کے اندر، آ جا جنازے میں کہا نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ اب اس کو کچھ بھی قرآن سمجھاؤ تو کہتے ہیں قرآن پرانی بات نہیں، ابھی نہیں، وہ بات کی بات ہے. تو اگر قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ ابھی قرآن نہیں، ابھی دین نہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ تو ابھی اس وقت کافر ہو گیا. وہ جس کو قرآن کی بات ابھی نہیں مان رہا تو کب مانے گا؟ ایک لہجے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آدمی قرآن کی کسی ایک آیت کو ایک لمحے کے لیے اگر یہ کہ ابھی نہیں بعد میں مانوں گا، تو ابھی نہیں مان رہا تو وہ کافر ہو گیا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس اسلام، جس ایمان کے لیے ہم جیتے ہیں اور اسی کو مر کر لے جانا چاہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے رشتہ داروں سے تعلق رکھنا ضروری ہے. اگر ہم نے ان سے تعلق نہیں قائم کیا تو پتہ نہیں ہمارا ایمان کب لٹ جائے. رشتہ داروں کے حقوق ہے کہ ان کو سلام کرو، وہ بیمار ہو تو ان کی عادت کرو، وہ پریشان ہو ان کی پریشانی دور کرو، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو اور ان کو خوش کرو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آج ہونے والا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت بلکہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. ہمارے بزرگوں نے یہ بات نقل کی ہے، جب نکاح یہ رشتہ جو جوڑا جا رہا ہو تو اسے چاہیے نکاح کی تصحیح کرے. اور پہلی بات یہ ہے کہ نکاح میں ہماری نیت جو ہے وہ دائمی ہمیشہ کی ہونی چاہیے. ہم لوگ نکاح کو ہمیشہ کی نیت سے نہ کریں اور دل میں اگر دور دور یہ خیال ہو کہ سال 2 سال دیکھ لیں گے، اگر نبھا لیا معاملہ چل گیا تو چلا لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. دنیا میں عورتوں کی کہاں کمی ہے جیسے فورن والے کرتے ہیں. پیسوں میں اترا گئے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے دوسری لے آئیں گے، وہ چلے جائے تو تیسری لے آئیں گے، یہ چلے جائے چوتھی لے آئیں گے، ایسا سمجھتے ہیں نا. تو اس نیت سے اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو یہ علماء اکرام پوری صف بندھی ہوئی ہے. ان سب کو پوچھو کہ نکاح موقت جو ٹیمپروری جو آدمی نکاح کرے وہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ سبھی کہیں گے کہ یہ نکاح نہیں ہوتا، یہ حرام کاری ہے، یہ بالکل ناجائز ہے. نکاح تو ہمیشہ کی نیت ہونی چاہیے. اور ہمیشہ کی نیت کتنی ہونی چاہیے؟ جو لوگ کر چکے ان کو پوچھ رہا ہوں کتنی ہونی چاہیے؟ سو گئے کیا؟ میں سلا رہا ہوں، آپ کو سونے کی دعا بھی یاد دلاؤں گا. خالی میرا اتنا جواب دے دو کہ کب تک کی نیت ہے؟ کب تک؟ آجیون بولتے ہیں یعنی موت تک، ہے نا. ہم لوگ موت تک نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے موت تک نہیں، موت کے بعد ایک لمبی زندگی، قبر کی، برزخ کی، اس کے بعد جو ہے قیامت کی، اور اس کے بعد جنت میں جانے کی. تو جنت میں بھی اسی کالی چرن کو لے جانے کی نیت ہونی چاہیے. سمجھا ہے نا آپ کو کہ نہیں سمجھا ہے؟ یعنی یہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ خالی موت تک نہیں، موت تک نہیں، ابھی نیت کر لو، جنت میں بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اعلان کرے گا قیامت کے دن، اعلان ہوگا کہ اے لوگو اے ایمان والو، یا عبادی، اے بڑے بندو جو ایمان لا چکے، جن کا ایمان قبول ہے، ان کو اللہ اعلان کرتا ہے قیامت کے دن، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تمہاری فیملی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جاؤ، تمہاری عزت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو کہاں تک کی نیت ہونی چاہیے؟ اب بولو نا یا اللہ، ابھی بھی شک ہو رہا ہے، نہیں لے جانا ہے کیا؟ ناراض ہو آپ لوگ؟ پیچھے سے ڈنڈا چلے گا، تم لوگ مان لو کہ اس کو بھی جنت میں لے جانا ہے نا، اور جنت میں بھی ہمیشہ رہنا ہے. اس کا تو کوئی چھٹکارا ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. وہ حوروں کے ساتھ بھی حوروں کی بھی سردار ہوگی، لہذا ہمیشہ کے لیے نیت ہونی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ نیت کا اثر پڑتا ہے. ہمارے کام کے جو ساتھی احباب ہیں وہ اکثر سنایا کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ چلا گیا اور شکار کرنے کے لیے اور وہیں چھٹک گیا, اکیلا ہو گیا, دوڑتے دوڑتے بھول گیا اور ایک انار کے باغ میں پہنچ گیا اور بالکل چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی. اس نے کہا بہت پیاسا ہوں, چچا جا پلا دو, پانی پلا دو. تو انہوں نے ایک ہی انار دبایا اور گلاس بھر گیا, لو پی لو. پلایا تو بہت خوش ہو گئے, ایک انار میں پورا گلاس بھر گیا. دل میں سوچا کہ اس کے اوپر انکم ٹیکس, سیل ٹیکس جو ہے, جو بھی ٹیکس وہ لگانا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ ذرا پلا دو. تو اب پلا رہا بیچارہ, ایک نچوڑا تو تھوڑا سا پا ہوا, پھر نچوڑا, پھر آدھا, پھر نچوڑا. دو چار آخری نچوڑتے ہو کہا کہ مانو نہ مانو گورنمنٹ کی نگاہ بدل گئی ہے, نگاہ بری ہو گئی ہے, گورنمنٹ کی نگاہ خراب ہو گئی ہے. گورنمنٹ کی نگاہ خراب ہوئی, بارش بھی نہیں ہوئی, ٹھنڈی بھی نہیں آ رہی, گورنمنٹ کی نگاہ خراب ہو گئی تو حال جو ہمارا ہے ہم سمجھتے ہیں مرغی دال کے برابر ہوگی, دال مرغی کے برابر ہو گئی. کیا ہو گیا؟ پورا اثر پڑتا ہے. الناس علی دین ملوکہم. تو بہرحال ہے کہ وہ کہہ رہا ہے نچڑتا ہوا کہ مانو نہ مانو گورنمنٹ کی نگاہ بدل گئی ہے. تو سمجھ گئے نہیں. تو اگر ہمارے اندر یہ بات ہے کہ آج اگر میں اس کے ساتھ جو رشتہ طے کر رہا ہوں, جس کے ساتھ بھی ہے وہی نکاح کرے, اس کو جنت میں ساتھ پہ لے جانا ہے. اور جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی ہے کہ ایک بات ہمارا من جب بنا لیا کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہنے والی ہے, تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف جتنے حالات, جتنے موانع, جتنی چیزیں روڑے اٹکیں گے تو اس کا علاج کریں گے. یہ علاج نہیں کریں گے تھوڑی تھوڑی میں غصے اے دے دیوا, اے ایک بین تو کہہ دے, اے ایسا کرو, ایسا نہیں کہے گا وہ, بلکہ وہ یہ کہے گا ہر معاملے کو حل کرے گا. وہ بہت سارا سامان ہے اس میں ہمارا قلم پڑا ہوا ہے, تو ہمارے دل میں ایک بات آ گئی کہ یہ قلم مجھے نکالنا ہے. تو اب آپ یہ کہیں گے ارے اتنا بڑا پیٹا ہے, یہ ٹھیلا ہے اور یہ اتنا بوجھ ہے, اتنا سب کہاں سے ہٹائے, ارے نہیں نکالنا ہے. تو کیا کریں گے؟ ہٹائیں گے نہیں سامان کو, سب سامان ہٹائیں گے. قلم کیوں قلم لینا ہے؟ ایسا ہی سمجھو, ہم نے جب ایک بات طے کر لی اور جتنے بیٹھے جن کے گھر میں جو ککراٹ چل رہا ہے ان سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تم یہ نیت کر لو کہ اس کو کہاں تک لے جانا ہے, جنت میں لے جانا ہے, اور جنت میں ہمیشہ ہمیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تب ظاہر سی بات ہے علاج تو ان موانع, ان روڑوں کا تم علاج کرو گے. یہ علاج نہیں کرو گے رشتے داروں کو تھوڑی تھوڑی دیر میں فوراً چالو کر دیا, وہ بھی کہہ رہی ہے ہمارا ماں باپ کئی لچے نہ پھاوے تو گہراوی ججے. تو یہ سب دھندے, اس کا مطلب ماں باپ کی نیت بری ہے, لڑکے کی نیت بری ہے, لڑکی کی نیت بری ہے. تو جب نیت ہی خراب ہے, جب دانت ہی کھوٹی ہے تو کیا ہوگا پھر؟ نقصان ہی نقصان. یہ معاشرہ جو ہمارا خراب ہے اسی وجہ سے. پھر یہ ٹوٹا, سارے رشتے دار ٹوٹ گئے اور سارا فساد فتنہ پھیل جائے گا اور ایک دوسرے کے منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رشتے داری نکاح کے ذریعے جو قائم کی جاتی ہے اور اس میں جو یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے وہ اسی مقصد سے پڑھی جاتی ہے. یہ دیکھنا, قولوا قولا سدیدا, سمجھ کر بات کرنا, صاف, بالکل بے سوچے سمجھے مت بولنا. ابھی کہہ رہا ہے تو سوچنا یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے تک کا سودا ہے. ذرا سمجھ کر بولنا, نہ کہتوا قبلتوا, ایسا سمجھ کر بولنا. اس لیے آیتیں پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. جو کام کر رہے ہو وہ ہمیشہ کا کام ہے, یہ کوئی کھانے کے کھیل نہیں ہے, یہ ہمیشہ نبھانے کا مسئلہ ہے. بولو نبھاؤ گے کہ نہیں نبھاؤ گے. ایسا قاضی صاحب بولتے ہیں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ صفائی نکاح پڑھنے بیٹھے ہیں. تو یہ نیت ہے. بہرحال یہ سنت ہے اور اس سنت کو ہمیشہ تک لے جانا ہے. اس کا ثواب ہمیشہ ہمیں حاصل کرنا ہے. نامہ اس کا کتنا ثواب ہے, اب ثواب کہنے بیٹھوں گا تو صبح ہو جائے گی, اس لیے اب یہیں پر رہنے دو. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سب کی نکاحوں کو قبول فرمائے اور اس نکاح کو بھی اللہ تعالیٰ قابل رشک کے نکاح بنائیں کہ ہم پورے ولن والے فخر کریں کہ ہاں یہ بھی کوئی نکاح ہے, دیکھو اس کو بولتے ہیں نکاح, اس کو بولتے کتنا اچھا جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ نکاحوں کی خوشیاں, لذتوں اور اللہ تعالیٰ اس کی مسرتوں سے تمام ہی نکاح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور جو بے نکاح ہے ایسی زندگی گزارو, جو بے نکاح ہے تو وہ للچاتے رہے کہ ہاں جلدی سے نکاح کرو.